ٹڈی دل اور لوکسٹ کا جو زبردست قسم کا حملہ پاکستان میں آیا ہے، اور جو حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں نے جو اب تک کیا ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی چند منٹ پہلے ایک نیا ادارہ جو آنریبل پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب نے تجویز کیا تھا، اور وہ اب کام کرنا چند دنوں سے شروع ہو گیا ہے، اس کی ابھی ہم نے یہاں وفاقی سطح پر دوسری میٹنگ کی، اور اس میں منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے ساتھ ساتھ دو بڑے ادارے جس میں NDMA اور انجینئرنگ ان چیف کا ادارہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، وہ تھے، اور دوسری منسٹری سے نمائندے بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ ISPR کے صاحبان بھی یہاں تشریف رکھتے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ایک ہے کہ قومی سطح پر ہم نے پاکستان کے ہر شہری کو، چاہے کہیں بھی وہ بستے ہوں، ان کو ہم نے اس جو ہم مہم چلا رہے ہیں پچھلے چند ماہ سے، ان کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہر ایک کو چاہتے ہیں کہ اس میں وہ شامل ہو۔ We want to mobilize the people of Pakistan from the village level right up to the national level, and we want them to know کہ وہ ان کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، اور خاص طور پر یہ جو ایک طرف تو کرونا وائرس سے تو آپ کی آگاہی کافی حد تک ہو چکی ہے پچھلے 3 ماہ سے، پر یہ جو نیا وبا آ رہی ہے لوکسٹ انویژن کی، ٹڈی دل جو یہاں داخل ہو گئی ہے، اور یہ کوئی 27-28 سال کے بعد آئی ہے۔ 92-93 لاسٹ ٹائم یہ اس خطے میں آئی تھی، اور یہ آتی ہے ایسٹ افریقہ سے، اور یہ جو ٹڈی دل ہے اس کی جو پرواز ہے وہ تقریباً 90 میل پر آور ہے، 160 کلومیٹر کے قریب یہ 1 گھنٹے میں ٹریول کرتی ہے۔ تو وہاں سے ٹریول کر کے یہ مڈل ایسٹ آتی ہے، اور وہاں سے ٹریول کرتی ہوئی یہ عمان، ایران، بلوچستان پچھلے سال بھی آئی تھی، اور پاکستان کی حکومت نے اس کا بہت، میں سمجھتا ہوں، اچھے طریقے سے مقابلہ کیا، اور اس کو کافی حد تک ایلیمنیٹ کیا۔ یہاں سے ہو کر پھر یہ آگے راجستھان، انڈیا میں چلی گئی، اور عموماً جو پہلے ہوتا رہا تاریخ میں کہ یہاں سے ہٹ کر یہ پیچھے چلی جاتی تھی ایران اور مڈل ایسٹ اور افریقہ۔ اس مرتبہ جب واپس جا رہی تھی تو بلوچستان میں بارشیں ہوئی، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے برف باری ہوئی، تو وہ جو بیشتر رہ گیا تھا اس کا ریمننٹ، وہ یہیں بس گیا، اور یہ بلوچستان میں زیادہ، تھل ڈیزرٹ میں کچھ، سندھ میں، سدرن پنجاب میں، ان 3 جگہ پر یہ پڑی رہی، اور آہستہ آہستہ اس کی بریڈنگ بڑی تیزی سے چلتی ہے۔ یہ 200 سے 1200 بچے ایک لوکسٹ دیتی ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ اربوں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ابھی کوئی 1 ماہ پہلے افریقہ میں ایک ملک میں اس نے 5 لاکھ ایکڑ تباہ کیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سائز جو تھا اس کے سوام کا وہ ماسکو سٹی کے برابر تھا، آپ خود سوچیں۔ پر ہم میرے خیال میں بہتر رہے، کیونکہ یہاں یہ سوامز تو آ گئے، پر جب یہ چھوٹے چھوٹے وہاں سے نمف نکلتے ہیں، پھر یہ ہاپر بنتے ہیں، پھر یہ اڈلٹ بنتے ہیں، رہ گئے تھے یہ سوامز اتنے بڑے نہیں بنے، یہ گروپس بنے، یہ چھوٹے سوام بنے، ابھی تک یہ کوئی بہت بڑا سوام اس سائز کا نہیں بنا۔ پر ہماری حکومت نے وفاق کی سطح پر کچھ جہاز ہم نے مہیا کیا۔ ہمارے پاس کم جہاز تھے جب یہ کام شروع ہوا، ایک زمانے میں ہمارے پاس بہت جہاز ہوتے تھے کیونکہ ہر سال آتی تھی ٹڈی دل، پر اب ہمارے پاس ہیلی کاپٹرز بھی پاکستان آرمی نے دیے جس کو ایڈجسٹ کیا گیا، اور یہ چند جہاز تھے۔ پھر اب جو حالات اب چلتے رہے، جو مقامی ہمارے لوگ ہیں صوبائی سطح پر، اور صوبائی حکومتوں نے ان کے جو یہ ہیں پروونشل ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹیز، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو زرعی شعبے کے ہیں
زرعی ڈپارٹمنٹس اور اس کے زیادہ ڈپٹی کمشنرز اور ان کے ساتھ ہمارے فوجی افسر اور ان کے ساتھ جوان اور آن دا گراؤنڈ. پھر یہ رات کو جہاں جہاں یہ انٹر کرتے تھے اور جب رکتے تھے رات کو تو وہ جا کر از خود. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی کمٹمنٹ ہمارے ملک میں رہی کہ یہ رمضان کے باوجود ہر رات جہاں بھی یہ ٹکتے تھے وہ جاتے تھے اور اس کا سپرے خود کرواتے تھے. اسسٹنٹ کمشنرز، تحصیلدار صاحبان، زراعت شعبے کے ساتھ جو بھی منسلک ہیں، اس کے ساتھ آرمی پرسنل، آفیسرز آف دا پاکستان آرمی، یہ خود موقع پر ہوتے تھے اور ساری رات جاگتے تھے. اور اس کے ساتھ عوام کے لوگ بھی بہت سے شامل ہو گئے کیونکہ انہی کا فائدہ ہوتا تھا. اس کے باوجود کہیں نہ کہیں اس نے ڈیمیج ضرور کیا ہے اور ہم اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر ضلع میں، ہر موضع میں، ہر ولیج میں، ہر یونین کونسل میں اس کا سروے کیا جائے. تمام تر ان علاقوں میں پاکستان کے 60 اضلاع میں یہ جو ٹڈی دل ہے اس کا حملہ ہوا ہے. 133 اضلاع پاکستان کے ہیں، تقریباً نصف اضلاع میں تو یہ داخل ہوگی، پر اس کو کافی حد تک ایلیمنیٹ بھی کیا گیا ہے. اور جہاز جو ہوتے ہیں عموماً وہاں استعمال کیے جاتے ہیں جہاں ڈیزرٹ ہو، ریگستان ہو اور وہاں جہاں کے کوئی کراپ نہ ہو. آن دا گراؤنڈ جو یہ کراپڈ ایریا ہوتا ہے وہاں آپ کو عموماً یہ گراؤنڈ کے جو سپریئرز ہوتے ہیں، بہت بڑے سپریئرز، ہمارے پاس مائکرو نیر بہت کم تھے اور جو بھی تھے ہم نے ان کو ڈپلوائے کیا. اس کے این ڈی ایم اے نے ایک پروکیورمنٹ کے لیے اس کی سورس ایک کمپنی ہے یونائٹڈ کنگڈم میں، فروری میں انہوں نے آرڈر کیے تھے تقریباً 87 کے قریب مائکرو نیر. وہ انشاءاللہ اگلے مہینے کی آخر تک آ جائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ 2 کمپنی کو کہا کراچی میں اور ملتان میں کہ ہم اپنے خود بنائیں. انہوں نے چند بنائے ہیں، وہ ایکسپیریمنٹلی اب استعمال ہم کر رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مائکرو نیر کا سپریئر جو ہے وہ 300 ایکڑ ایک دن میں سپرے کر جاتا ہے. یہ جو ہمارے چھوٹے سپریئرز ہیں ان کے جو حالات ہیں وہ کچھ حد تک یہ آگے چل کر جاتے ہیں. آج ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. We should be conscious of the fact that this is a global situation today and it has come as a freak incident, and the quantum of the locust, the size of the swarms of the locust in some areas of East Africa has been extraordinarily large. Similarly, it's the first time that the locusts have attacked countries in Latin America. They have attacked places like Arizona in the United States. They have attacked in China. They have gone into Iran. They have gone into the Middle East. They have gone into Yemen. They have gone into Oman. They have gone into 8 or 9 states of India for the first time, up to Orissa, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh. They have even gone into UP, Uttar Pradesh, where they had never been before. Normally they used to stick around Rajasthan in this area in the past. So we can now see that this is a larger than one country. Our neighbor Iran has a very large attack right now in 3 of the different areas. And we are expecting on a very large scale, and this is where we have to be very, very conscious, that in about 3 to 4 weeks, the swarms will come in from Iran. We are also told that in the month of June and July, swarms may come in from the Horn of Africa. So we have to be extremely attentive. We have to be on our toes. And we have been we have actually laid the basis. We've ordered 6 new planes, which we hope will be coming to Pakistan in the next few weeks. 2 will come within a month, then 2 after another 8 to 10 weeks. And this will give us, overall we have about 5 helicopters which are equipped to take this on. And we are hoping that with about 16 plus 1, 17 aircraft in about 2 to 3 months' time, we will be able to tackle this major swarms which come into Pakistan in a very coordinated way. The coordination between the provinces, the federation, the federal government has been, I think, by and large, extremely good. There are 2 chemicals which are used. Malathion is used on the desert and non-cropped areas. On cropped areas, there's
chemical used is lambda. So you have to be very careful in the way this is used, because you have to hit where it hurts. FAO is the guiding force for not only Pakistan, for the rest of the world. The FAO is the Food and Agriculture Organization of the United Nations, and they give us advanced information. This National Locust Coordination Center that we have set up will give us a daily, hopefully a daily prediction like the weather conditions. We will go on the air and they will give us where the next locust attack is likely to come from. So this is going to be a very major breakthrough. It also shows how serious the government is, کہ کتنی سنجیدگی ہے ہمارے حکومت میں, کہ روزمرہ جیسے آپ کو ویدر کی ایک فورکاسٹ ملتی ہے, روزمرہ آپ کو لوکسٹ کی فورکاسٹ یہاں سے دی جائے گی اسلام آباد سے, اور آگاہی آپ کو ہوگی. جیسے آج کے 60 اضلاع میں یہ گھوم پھر رہی ہے, کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو 24 گھنٹے پہلے اطلاع کی جائے کہ یہ کہاں سے جائے گی, اور اس سے یہ فرق بنے گا کیونکہ ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. بہت سالوں کے بعد یہ وبا یہاں آئی ہے. ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے پلانٹ پروٹیکشن کا, اس کے ہمارے پاس صرف 31 ماہرین تھے, بڑے وہ ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ لوگ ہیں, اور اب ایمرجنسی کے تحت 100 انٹمالوجسٹ کو ریکروٹ فوری طور پر کیا جائے گا. 100 پرسنل ان کے ساتھ اور رکھے جائیں گے, جس میں اسسٹنٹس ہوں گے, ڈرائیورز ہوں گے, اور ان کے سٹاف کے لوگ ہوں گے. یہ ایک سنجیدگی آپ کو نظر آ رہی ہے. اب تک پہلے 1 ارب روپیہ مختص کیا گیا تھا اس کے لیے وفاق کی طرف سے, جو کہ NDMA کو دیا گیا. 1.5 ارب روپیہ جون تک اور اضافی دیا جا رہا ہے, اور اگلے سال کے لیے ADP میں 20 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں, جس میں سے 9.7 ارب روپے وفاقی حکومت دے گی, اور تقریباً 10.4 صوبے دیں گے, جس میں سے 4 ارب جو ہوں گے وہ بلوچستان کے لیے ہوں گے, کیونکہ بلوچستان سب سے پہلے جب انٹر ہوتے ہیں لوکسٹ تو وہاں آ کر اور یہ حملہ کرتا ہے. تو میرا اپنا جو اسیسمنٹ ہے کہ ہمارے پاس جو ماڈرن سپرے اکوپمنٹ ہوگی انشاءاللہ, جہاز ہوں گے, کمیٹڈ ہیومن ریسورس کے بغیر کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے وہ صوبے ہوں, چاہے وہ ولیج لیول پر ہوں, مواضعات میں ہوں, ہمارے گاؤں میں پھرتے ہوں, کیونکہ ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, ہم نے تحفظ دینا ہے اپنے عام آدمی کو, اور تب بھی اس کو تحفظ ملے گا کہ اگر ہمارے پاس اس قسم کی اکوپمنٹ ہوگی, وہ کیمیکل ہوں گے اور مہیا, اور پھر ایک آپ کے پاس وہ ہیلپ لائن ہو جائے گی کہ آپ جہاں سے چاہیں گے فون کریں گے, اور وہ فون آپ کو, یہ جو ہمارا NLCC کا ہے ادارہ یہاں آئے گا, صوبے میں فوراً کریں گے. ہماری تو خواہش ہوگی کہ ہر صوبہ بھی اس طرح کا ایک سینٹر بنائے, فوکسڈ ہو, اور وہ پھر آگے انفارمیشن دے اضلاع کو. تو ضلع کی سطح پر, تحصیل کی سطح پر, تعلقہ کی سطح پر, ضلع کی سطح پر جتنی بھی انفارمیشن ہوگی, جتنی بھی آگاہی ہوگی, ہر شخص یہ سمجھے گا کہ ہمیں اس کا مفاد ہو رہا ہے. یقیناً کچھ لوگوں کا ڈیمیج ہوا ہے, کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے. میرے اپنے حلقے میں کبیر والا تحصیل, ڈسٹرکٹ کھانے وال, ملتان میں لوکس 3 مرتبہ آئی ہے, ڈیرہ غازی خان, راجن پور, مختلف اضلاع بلوچستان کے تو تقریباً 29 یا 30 اضلاع میں آئی ہے. اسی طرح سندھ میں گھوٹکی, خیرپور, کچھ لاڑکانہ, اور ڈیرہ اسماعیل خان, ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان. کبھی بھی افغانستان سے لوکس نہیں آیا تھا پاکستان کی تاریخ میں. ایران سے لوکس گیا افغانستان, افغانستان سے ایک نیا کوریڈور بنا کے نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, ڈیرہ اسماعیل خان اور پنجاب سے وہاں سے داخل ہوا ہے. اب آپ سوچیں کہ اس کو ہم نے ہر طرف دیکھنا ہوگا. پھر یہ آگے چلا جاتا ہے راجستھان, اور وہاں سے پھر آگے چلا گیا انڈیا. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اور ہم مل جل کر اس کو ایک قومی نشانہ بنائیں, اور یہ سوچ سمجھ کر بنائیں کہ اس میں ہم نے ٹوٹل موبلائزیشن اسٹیٹ کی کرنی ہے, اپنے قوم کی کرنی ہے, اپنی نیشن کو ہم نے اس کو بلڈ اپ کرنا ہے. اور ہر طرف مرد و زن کو یہ چیز کا احساس ہونا چاہیے, ہمارے بچوں اور بچیوں کو بھی, کہ ہر پاکستانی نے اس کا مقابلہ کرنا ہے.
مختلف ممالک میں جب بھی کرائسس آتے ہیں, جب بھی ایمرجنسیز آتی ہیں تو قومیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, اور یہی نشانی ہوتی ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن. آج وقت آ گیا ہے کہ ہر شخص اس قوم کا, اور ہمارے پرائم منسٹر جناب عمران خان ایک بہادر شخص ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کرونا وائرس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور اب یہ سطح آ گئی ہے, اور ایسے پھر اور بھی چیزیں آئیں گے, کہتے ہیں کہ شاید فلڈز بھی آئیں, پر آپ اور ہم نے مل کر بلوچستان میں ہوں, سندھ میں ہوں, خیبر پختونخوا میں ہو, پنجاب میں ہو, یہاں اسلام آباد میں ہو, کہیں بھی ہو, آزاد کشمیر میں ہو, گلگت بلتستان میں ہو, اس قوم کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم اس کا